قرآن مجید کا 87واں سورہ سورہ اعلیٰ۔ سورہ اعلیٰ کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعلیٰ موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا 87واں اور ترتیب نزول کے اعتبار سے 8واں سورہ ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ پہلی آیت کی مناسبت سے اس سورے کو سورہ اعلیٰ کہا جاتا ہے، اور اعلیٰ عربی میں بلند ترین کو کہا جاتا ہے۔ آیت نمبر 6 سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری خود خدا نے اپنے ذمے لی ہے، لہذا حفاظت کی اولین شرط یہ ہے کہ جس ہستی کے سینے میں قرآن نازل کیا جا رہا ہے اس سینے میں وہ حفظ ہو جائے۔ اسی لیے روایات میں ملتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی صرف اپنے ظاہری حواس کے ذریعے وصول نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنے پورے وجود کے ساتھ وصول فرماتے تھے۔ آیت نمبر 16 کے مطابق انسان کی تباہی کا راز دو چیزیں ہیں، ایک دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر مقدم سمجھنا، اور دوسری آخرت سے بے خبر اور غافل رہنا۔ کان کے درد والے مریض کے پاس اس سورے کی تلاوت کی جائے تو کان کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنام خدائے رحمان و رحیم۔ سبح اسم ربک الاعلی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے پروردگار اعلیٰ کے نام کی تسبیح کرو۔ الذی خلق فسوی۔ جس نے پیدا کیا اور توازن قائم کیا۔ والذی قدر فہدی۔ اور جس نے تقدیر بنائی پھر راہ دکھائی۔ والذی اخرج المرعى۔ اور جس نے چارہ اگایا۔ فجعله غثاء احوى۔ پھر کچھ دیر بعد اسے سیاہ خاشاک کر دیا۔ سنقرئك فلا تنسى۔ ان قریب ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھائیں گے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں بھولیں گے۔ الا ما شاء اللہ انه يعلم الجهر وما يخفى۔ مگر جو اللہ چاہے وہ ظاہر اور پوشیدہ باتوں کو یقیناً جانتا ہے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى۔ اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آسان طریقہ فراہم کریں گے۔ فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى۔ پس جہاں نصیحت مفید ہو نصیحت کرتے رہو۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ۔ جو شخص خوف رکھتا ہے وہ جلد نصیحت قبول کرتا ہے۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى۔ اور بدبخت اس سے گریز کرتا ہے۔ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى۔ جو بڑی آگ میں جھلسے گا۔ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا۔ پھر اس میں نہ مرے گا اور نہ جیے گا۔ قد افلح من تزکا۔ بتحقیق جس نے پاکیزگی اختیار کی وہ فلاح پا گیا۔ وذکر اسم ربه فصلى۔ اور اپنے رب کا نام یاد کیا پھر نماز پڑھی۔ بل تؤثرون الحیاة الدنیا۔ بلکہ تم تو دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ والآخرة خیر وابقى۔ حالانکہ
آخرت بہترین ہے اور بقا والی ہے۔ إن هذا لفي الصحف الأولى پہلے صحیفوں میں بھی یہ بات مرقوم ہے، صحف إبراهيم وموسى ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔